السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اچھا، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 یعنی 29 پڑھنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تو وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا زمین میں سارے کا سارا۔ ثم استوی الی السماء، پھر اس نے توجہ کی آسمان کی طرف، فسواہن، بس اس نے بنا ڈالے، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا کوئی مستقل گھر نہیں ہے بلکہ ایک کمرہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی زمین پر موجود ہر نعمت، ہر سہولت، ہر اختیار انسان کو دے دیا گیا تاکہ وہ اس امتحان میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے زمین کو بنا کر انسان کو آزادی اور ارادہ بالکل اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے بالکل انہیں چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ خود ایک طرف ہو کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ یہ آیت کہتی ہے ثم استوی الی السماء، یعنی پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر زندگی قائم کر کے اس سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ وہ پوری کائنات پر نگرانی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا فسواہن سبع سماوات، اللہ نے ایک نہیں 7 آسمان بنائے۔ یہ 7 آسمان اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کا اقتدار بھی مکمل ہے، اس کا نظم بھی مکمل ہے اور اس کی نگرانی بھی مکمل ہے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی اس کمرہ امتحان میں ہماری نیت بھی اللہ کے علم میں ہے، ہمارا عمل بھی، ہماری خاموشی بھی اور ہمارے بہانے بھی۔ یہ امتحان کسی اندھے نگران کے سامنے نہیں ہو رہا بلکہ علیم رب کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، جمع کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ امتحان دینے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دور نہیں، غافل نہیں، بلکہ ہر لمحہ نگران ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو انسان اس دنیا کو اصل گھر سمجھ لیتا ہے وہ امتحان بھول جاتا ہے، اور جو اس دنیا کو کمرہ امتحان سمجھ کر جیتا ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔